بلٹن میں خوش آمدید۔ پنجاب حکومت کا صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر ہسپتال قائم کرنے کا اعلان۔ انڈس ہسپتال جوبلی ٹاؤن حکومت پنجاب کو منتقل ہوگا۔ کینسر ہسپتال کو طیب بردوان ٹرسٹ ہسپتال کے ماڈل پر چلایا جائے گا۔ ہسپتال کے انتظامی امور انڈس فاؤنڈیشن سنبھالے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی انڈس ہسپتال کے دورے پر گفتگو۔ کہا کہ جنرل ہسپتال کے طور پر انڈس ہسپتال کا خرچہ 8 ارب روپے سالانہ ہے۔ کینسر ہسپتال بننے سے 16 ارب روپے سالانہ ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے حکومت پنجاب کا پہلا کینسر ہسپتال قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کینسر ہسپتال کا اعلان انڈس ہسپتال کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ انڈس ہسپتال جوبلی ٹاؤن حکومت پنجاب کو منتقل ہوگا۔ انتظامی امور انڈس فاؤنڈیشن سنبھالے گی۔ کینسر ہسپتال کو طیب اردگان ٹرسٹ ہسپتال کے ماڈل پر چلایا جائے گا۔ طیب اردگان سٹائل میں ہم چلانا چاہیں گے، بیکاز ایک جس طرح طیب اردگان کا ہے ہمیں اس میں آرڈیننس بھی لانا پڑتا ہے، جو بھی کرنا پڑے گا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہماری طرف سے 100% ہاں ہے، ہماری طرف سے پوری تیاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے امید ہے کہ ہم یہ کینسر ہاسپٹل چلا کر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جنرل ہسپتال کے طور پر انڈس ہسپتال کا سالانہ خرچہ 8 ارب روپے ہے۔ کینسر ہسپتال بننے سے 16 ارب روپے سالانہ ہو جائے گا۔ انڈس ہسپتال پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر ہسپتال ہوگا۔ انڈس ہسپتال جوبلی ٹاؤن میں عام آدمی کے لیے کینسر کے مکمل علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ یہ پنجاب کا پہلا اور واحد کینسر ہاسپٹل بنے گا۔ اس کا سال کا خرچہ 8 ارب ہے، لیکن اگر کینسر ہاسپٹل یہ جب بنے گا تو اس کا 16 ارب پہ چلا جائے گا، مطلب ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پیشنٹ کی تو ٹریٹمنٹ بڑی مہنگی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ انڈس ہسپتال کا معیار دیکھ کر دل کو سکون ہوا۔ انڈس ہسپتال کی طرح کے عالمی معیار کے ہسپتال پاکستان میں کم ہی ہیں۔ آج یہ ہاسپٹل دیکھ کے جتنا دل کو سکون ملا ہے کہ اتنے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہاسپٹل پاکستان میں کم ہی ہیں، میرے خیال میں 1-2 کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جس شوق سے اور جس پیار سے مجھے لگتا ہے یہ ٹرسٹیز نے یہ ہاسپٹل بنایا ہے، یہ ایسے بنایا ہے جیسے کہ کوئی اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ انڈس فاؤنڈیشن کے بانی ممبر میاں محمد احسن نے کہا کہ 2 دن میں حکومت کو ٹرانسفر کا عمل مکمل کر کے دیگر اقدامات شروع کر دیں گے۔ پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان سے لوگ علاج کے لیے انڈس ہسپتال آئیں گے۔ پنجاب گورنمنٹ نے اپنے عوام کے لیے نہ صرف پنجاب جنوبی پنجاب کے لیے پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگ آئیں گے۔ جس طرح کا یہ انفراسٹرکچر ہے، جس طرح کا یہ روڈ ہے آپ نے جو پنجاب گورنمنٹ نے بنایا ہے، ہم لوگ اپنے ٹرسٹیز کی طرف سے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ودن 2 days ہم اپنی میٹنگ کر کے اس کو گورنمنٹ کو ہم ٹرانسفر کے جو بھی آپ کے لوازمات پورے کریں گے۔ جی صوبائی وزراء عامر میر، اصغر علی ناصر، چیف سیکرٹری CNW، سیکرٹری صحت، کمشنر لاہور، CCPO، ڈپٹی کمشنر، DGPR اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار کے توسیع پروجیکٹ کا معائنہ کیا، منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایات دیں۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کو اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کی زیر صدارت حجویری ہال میں اجلاس ہوا۔ پنجاب میں بزرگان دین کے 9 مزاروں کی اپ گریڈیشن پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، چادر پوشی کی اور پھول رکھے۔ ملک کی سالمیت، استحکام، امن، عوام کی ترقی اور خوشحالی اور مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزار کمپلیکس کا تفصیلی دورہ کیا، توسیع پروجیکٹ کا معائنہ کر کے پیش رفت کا جائزہ لیا، مزار کے برآمدوں کی توسیع کے کام کا مشاہدہ کیا، توسیع پروجیکٹ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپگریڈیشن پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت حجویری ہال میں اجلاس بھی منعقد ہوا۔ پنجاب میں بزرگان دین کے 9 مزاروں کی اپگریڈیشن پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے داتا دربار کے گرد اراضی واگزار کروا کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا مزار کمپلیکس میں واقع دفاتر باہر منتقل کر کے بیسمنٹ اور قوالی ہال کی توسیع کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے داتا دربار میں 24 گھنٹے لنگر خانے جاری رکھنے کے لیے انتظامات اور حجرے کو اصل حالت میں برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے مزار کے ارد گرد علاقے کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنایا جائے گا۔ صوبائی وزراء عامر میر، اصغر علی ناصر، DG ورلڈ سٹی اتھارٹی آف لاہور، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملکی ایکسپورٹس میں اضافے، صنعتی ترقی اور صنعت کی بحالی۔ نگران وفاقی حکومت نے انڈسٹریل ایڈوائزری کونسل تشکیل دے دی۔ 13 رکنی کونسل کے سربراہ وفاقی وزیر صنعت اور تجارت گوہر اعجاز ہوں گے۔
काउंसिल मुल्की सनत के फ़रोग एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए काम करेगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सनती तरक्की, एक्सपोर्ट्स में इजाफे और सनतों की बहाली के लिए मुल्क के नामवर सनतकारों पर मुश्तमिल 13 रुकनी इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कौंसिल कायम कर दी। इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कौंसिल के सरबराह वफाकी वजीर सनत व तजारत गौहर एजाज होंगे। एडवाइजरी कौंसिल के दीगर मेंबरान में फवाद अहमद मुख्तार, मोहम्मद अली ताबा, वकार अहमद मलिक, अब्दुस्मद दाऊद, रजा मनशा, शहजाद असगर अली, सुमैर चनाए, आमिर फयाज शेख, शहबाज यासीन मलिक, एहसन बशीर, सैयद हैदर अली और फारूक नसीम शामिल हैं। वफाकी वजीर सनत व तजारत गौहर एजाज का कहना है कि एडवाइजरी कौंसिल मुल्क की सनत के फरोग और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए काम करेगी, क्योंकि सनतें चलेंगी तो ही मईशत में बेहतरी आएगी और रोजगार पैदा होगा। गौहर एजाज का कहना था कि मईशत की बेहतरी के लिए हर इकदाम करेंगे और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इकबाल टाउन डकैती की नीयत से घर में घुसने वाले डाकुओं का पुलिस से सामना। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार करने वाले डाकू हलाक। छत पर मौजूद बच्ची ने डाकुओं के घर दाखिल होने पर शोर मचा दिया। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पर 6 डाकू मौके पर मारे गए। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। वारदात के लिए डॉक्टर के घर घुसने वाले 6 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक रैकी करके डॉक्टर इबाद के घर दाखिल होने वाले डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाया, जबकि बालाई मंजिल पर मौजूद डॉक्टर की बेटी ने पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस रिस्पांस के दौरान फायरिंग शुरू हो गई। पहुंचते साथ ही उन्होंने सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी थी कि जिसमें हम फैमिली को सिक्योर करें, हमने फैमिली को सिक्योर करवाया और सिक्योर कराने के साथ साथ तकरीबन 40 मिनट हमारा पुलिस मुकाबला चला, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा। डाकू चूँकि सेफ जगहों पे मौजूद थे, वो फायरिंग करते रहे पुलिस के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सेफ रही और हमारे जवान तमाम सेफ रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फायरिंग के तबादले में जो 6 मुल्जिमान हैं वो हलाक हो चुके हैं। डाकुओं की हलाकत पर अहले इलाका ने पुलिस के हक में नारेबाजी की और डाकू जो है वो कार्रवाई डाल रहे थे। घर के अफराद भी जो है वो सेफ हुए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने उनको सेफ किया और ये पंजाब पुलिस का ही काम है, हमारे इकबाल टाउन पुलिस का काम है कि उनको सेफ करने के बाद फायर मारे उनको। हम वापड़ा टाउन में रहते हैं, हमें 10:30 बजे इतला मिली है तो हम फ़ौरन वहाँ से क्विक रिस्पांस करके यहाँ पहुँचे। लेकिन दरमियान में ही हमें ये है कि मैं अप्रिशिएट करूँगा पंजाब पुलिस को कि उन्होंने इतना क्विक रिस्पांस दिया है और विद इन ए फ्यू सेकंड वो साइड पे पहुँचे हैं और उन्होंने जो आगे से रेजिस्टेंस हुई है डाकुओं की तरफ से उन्होंने उसको काउंटर किया है और पूरी फैमिली मेम्बर को सेव किया है। हलाक होने वाले डाकुओं की शिनाख्त अली रजा, इमरान, चांद वल्द अब्दुल मजीद, अली रजा वल रहमत अली, वसीम उर्फ छीमा और मोहम्मद वसीम के नाम से हुई। कैमरा टीम के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42 लाहौर। खबर है एहतसाब अदालत से। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और अहद खान चीमा समेत दीगर शरीक मुलजिमों को बरी कर दिया। बरीयत के फैसले के बाद अहद चीमा ने कहा कि अल्लाह ने आज सुरखरू किया है। शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकार पर बोगस केस में 3 साल जेल काटी। साब अदालत के जज अली जुल्करनैन अवान ने शहबाज शरीफ और अहद चीमा समेत दिगर मुल्जमान की बरीयत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया और तमाम मुल्जमान को बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि शहबाज शरीफ, अहद खान चीमा, फवाद हसन फवाद और दिगर के खिलाफ करप्शन के इल्जामात साबित नहीं हो सके। नैब ने रेफरेंस के तमाम मुल्जमों को पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। रेफरेंस में मुल्जमों ने नैब तरामीम से कोई फायदा नहीं उठाया। ये रेफरेंस उन नैब केसेस में शामिल नहीं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से रोक रखा है। अहद खान चीमा ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है उसने मुझे आजमाइश से सुरखरू किया। बोगस मुकदमा में 3 साल जेल काटी। शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का कहा गया, मैंने इनकार किया। अल्लाह ताला ने हमें बरी किया और ये तकरीबन 6 साल का अरसा था। अगर आप इंक्वायरी से इसको स्टार्ट करें, 3.25 साल इसमें मैं जेल में भी रहा, तो बहुत से मराहल थे। लेकिन अब तो ये बात रिकॉर्ड पे आ चुकी है, मुख्तलिफ अदालती फैसलों में भी आ चुकी है कि ये सारा का सारा किसी खास सियासी मकसद के लिए किया गया था। नैब ने तस्लीम किया, गलत फहमी की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया गया। 23 मई को नैब ने एहतसाब अदालत में एक रिपोर्ट जमा कराई जिसमें शहबाज शरीफ और अहद चीमा को रेफरेंस में करप्शन के शवाहद न मिलने पर क्लीन चिट दी गई थी। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42 लाहौर। शाय कुरोनोश की कीमतों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ शिकंजा तैयार। पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने पर 3 साल कैद की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं।
گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے پنجاب پرائز کنٹرول آرڈیننس جاری کیا۔ آرڈیننس سے پنجاب میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا تعین، قیمتوں میں مصنوعی اضافہ، منافع خوری اور قیمتوں پر قابو پانے کے لیے مؤثر طریقہ کار کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ آرڈیننس کا اطلاق صوبہ پنجاب میں ہوگا جبکہ فوری نافذ العمل ہوگا۔ آرڈیننس کے مطابق پرائز کنٹرول کونسل اور ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت کی سربراہی میں ایک پرائز کنٹرول کونسل تشکیل دی جائے گی۔ پرائز کنٹرول کونسل مختلف مارکیٹوں میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے متعلق معلومات حاصل کرے گی، اشیاء ضروریہ کی طے کردہ قیمتوں کا جائزہ لے گی، قیمتوں پر قابو پانے کے لیے آرڈیننس کے تحت کارروائی کی نگرانی کرے گی، آرڈیننس کی دفعات کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کرے گی۔ آرڈیننس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ، منافع خوری کی صورت میں سزاؤں کا تعین بھی کیا جائے گا۔ سی بی ڈی نے گرینڈ سوک لاہور متعارف کروا دیا۔ سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین کا کہنا ہے کہ گرینڈ سوک لاہور اپنی جدت کی وجہ سے مقامی تاجروں کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ سی بی ڈی نے پنجاب اور خصوصاً لاہور کی اقتصادی ترقی کے لیے لاہور کے مقامی تاجروں اور کاروباری طبقے کے لیے گرینڈ سیوک لاہور کا منصوبہ متعارف کروا دیا۔ گرینڈ سیوک لاہور 68 کنال اراضی پر دبئی اور ترکی کی سیوک کی طرز پر بنایا جائے گا۔ منصوبے کو لاہور فیروز پور روڈ پر ریسکیو اکیڈمی LOS پر تعمیر کیا جائے گا۔ گرینڈ سیوک لاہور 3 منزلہ ہوگا جس میں مالکانہ حقوق پر دکانیں حاصل کی جا سکیں گی۔ مقامی کاروباری برادری کی آسانی کے لیے 4 سالہ آسان اقساط کا پلان متعارف کروایا گیا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کمرشل سی بی ڈی پنجاب محمد عمر نے گرینڈ سیوک لاہور کی خصوصیات بتاتے ہوئے کہا کہ اس کو بین الاقوامی آرکیٹیکٹس ڈیزائن کریں گے۔ سی ای او عمران امین کا کہنا ہے سی بی ڈی پنجاب صوبہ اور لاہور کی اقتصادی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ ایم سی ایل کی جانب سے راوی روڈ شاہدرہ ٹاؤن میں پیچ ورک اور اسٹریٹ لائٹس کی بحالی جاری ہے۔ نیشنل فین روڈ پر 3200 اسکوائر فٹ کا پیچ ورک مکمل کر دیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر لاہور کی ہدایات پر سی او ایم سی ایل اقبال فرید کی زیر نگرانی کام جاری ہے۔ نیشنل فین روڈ پر 3200 اسکوائر فٹ کا پیچ ورک مکمل کر لیا گیا۔ اویس کرنی پارک، کوٹ برکت، عباس نگر، سراج پارک، پراچا کالونی، مسلم پارک میں سروے مکمل کر لیا گیا۔ سروے ہوئے جانے والے علاقوں میں چند ہی روز میں کام مکمل کر لیا جائے گا۔ چنگی امر صدو سے آشیانہ روڈ، غازی چوک، گل کالونی میں پیچ ورک حتمی مراحل میں ہے۔ سی او ایم سی ایل اقبال فرید نے موقع پر پہنچ کر کام کا جائزہ لیا۔ شہر لاہور کے انتظامی اور علاقائی مسائل پر بنی رپورٹ دیکھیے۔ نواز شریف کالونی فیروز پور روڈ کا پبلک پارک پی ایچ انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ پارک میں لگے کوڑے کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے لگے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب ناکارہ ہو گیا۔ 2 سے 3 مہینے جو سا یہ فلٹریشن پلانٹ چلا تھا، اس کے بعد 2-2.5 سال ہو گئے یہ اس کا کوئی نہ ورکنگ ہے، نہ اس کا کوئی سربراہ ہے، نہ اس کا کوئی دیکھنے آتا ہے۔ پی ایچ اے جو سے وہ ہم نے دیکھی نہیں، عرصہ ہی ہو گیا، بس نام ہی سنا ہے۔ چونگی امر صدو کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ رہائشیوں کو آمد رفت میں دشواری کا سامنا ہے۔ کہتے ہیں 5 سال سے گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رہائشیوں نے انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ گلیوں کی تعمیر کا کام جلد از جلد کروایا جائے۔ جوہر ٹاؤن میں نذیر چوک کی سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شہریوں کو آمد رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رہائشیوں نے انتظامیہ سے روڈ کی جلد از جلد مرمت کا مطالبہ کیا ہے۔ شہر کی متعدد شاہراہوں پر چنگچی اور رکشہ ڈرائیور کا قبضہ ہے۔ چنگی امر صدو پر چنگچی اور رکشوں کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں چنگچی رکشوں کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے۔ بے ہنگم انداز میں کھڑے چنگچی رکشے شہریوں کے لیے مسئلہ بن چکے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ چنگچی ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ایم سی ایل پلاننگ ونگ کی کارکردگی رپورٹ سامنے آ گئی۔ پلاننگ ونگ میں کیوسک سینٹر میں 998 تعمیرات کے نقشوں کی درخواستیں مسترد، صرف 82 درخواستوں کو منظور کیا گیا۔ سی ایل پلاننگ ونگ میں 998 تعمیرات کے نقشوں کی درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا۔ 160 کمرشل اور 69 انڈسٹریل یونٹس کے نقشے مسترد کر دیے گئے۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں 4 کمرشل، 8 انڈسٹریل اور رہائشی 27 نقشے مسترد کیے گئے۔ گلبرگ ٹاؤن میں کمرشل 2، رہائشی 10 نقشے مسترد کر دیے گئے۔ راوی ٹاؤن میں 1 کمرشل، 6 انڈسٹریل اور 8 رہائشی نقشے مسترد کیے گئے۔ شالامار ٹاؤن میں 12 کمرشل، 4 انڈسٹریل اور 19 رہائشی نقشے مسترد کیے گئے۔ سمنا آباد ٹاؤن میں
9 कमर्शियल और 45 रिहायशी नक्शे मुस्तरद किए गए। निस्तर टाउन में 27 कमर्शियल, 2 इंडस्ट्रियल और 172 रिहायशी नक्शे मंजूर नहीं किए गए। वाहगा टाउन में 28 कमर्शियल, 50 इंडस्ट्रियल और रिहायशी 304 नक्शे मुस्तरद हुए। अजीज भट्टी टाउन में 15 कमर्शियल और 253 रिहायशी नक्शे मुस्तरद कर दिए गए। टीवी ड्रामा फिरकाए इश्क के फनकारों, मुसन्निफ और हिदायतकार पर थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में अदाकार सना फखर, हिबा बुखारी, फरहान गोहर और दीगर को मरकजी मुल्जिमान नामजद किया गया है। ड्रामा सीरियल फिरकाए इश्क के राइटर, डायरेक्टर और फनकारों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में अदाकारा हिबा बुखारी, सना फखर, अदाकार अरसलान नसीर, अकबर असलम, फरहान गोहर, राइटर खुर्रम अब्बास, डायरेक्टर हसन तलत नामजद हैं। साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का सिलसिला जारी है। साबिक अरकान कौमी असम्बली सरदार आशिक गोपांग और सरदार आमिर तलाल गोपांग नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ ने सरदार आशिक गोपांग को और सरदार आमिर तलाल गोपांग को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर खुशामदीद कहा और मुबारकबाद दी। साबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान को मुआशी बुरानों से ज़रूर निकालेंगे। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक गवर्नर रफ़ीक रजवाना, ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक, अब्दुल गफ़ार डोगर, ख्वाजा इमरान नज़ीर और अताउल्लाह तारड़ भी मिले। पार्टी रहनुमाओं ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। दीगर रहनुमाओं ने सियासी इंतकाम के दौर का बहादुरी और जुर्रत से मुकाबला करने पर पार्टी सदर को खिराज तहसीन पेश किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर और अताउल्लाह तारड़ ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत पर शहबाज शरीफ को फूल भी पेश किए। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने एक बार फिर आवाम और कानून की नज़र में सुर्खरू किया। मुलाकातों में इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी बातचीत की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम पहलवान की मुलाकात हुई। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात में मुमकिना सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियों के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हमारे मुआशरे को रवादारी की अशद ज़रूरत है और इसके लिए सियासी क़यादत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सियासत का महवर अवाम है, इसलिए सियासी फैसलों में हमेशा उसे पेश नज़र रखा जाए। आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ अपनी सियासी हैसियत को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेगी। पंजाब जुडिशल अकेडमी से 24 सिविल जजेस कम मजिस्ट्रेट्स का 6 रोज़ा तरबियती कोर्स इख्तिताम पसीर हो गया। जनरल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत कोर्स मुकम्मल करने वाले जजेस के एजाज़ में इख्तितामी तकरीब रखी गई। कायम मकाम DG अकेडमी अशर अब्बास और डायरेक्टर ट्रेनिंग पंजाब जुडिशल अकेडमी सेशन जज रिटायर्ड मोहम्मद इरम अयाज ने खसूसी शिरकत की। कायम मकाम DG जुडिशल अकेडमी अशर अब्बास ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जनरल ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद जजिस की ज़हनी इस्तेदाद को बढ़ाना है। फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज का कॉन्वोकेशन, गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। 1292 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गई। FC कॉलेज के कॉन्वोकेशन में 1016 अंडर ग्रेजुएट्स, 288 पोस्ट ग्रेजुएट और 8 PhD तलबा ने मुख्तलिफ शोबों में डिग्रियां हासिल की। मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने तलबा में डिग्रियां तकसीम की। तकरीब से खिताब में कहा, फारगुल तहसील होने वाले तलबा के नए नुक्ता नजर और इख्तराई ख्यालात मुल्क के अहम मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा करेंगे। हमारे वालिदैन जिन्होंने अपने हाल को, अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान किया था, वो असातिज़ा जिन्होंने हमें तालीम दी थी और वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरह जरिया बने हमारी बेहतरी का, हमें सबका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। कामयाब तलबा ने कहा कि वो अपनी मेहनत से माशी तब्दीली और तरक्की को आगे बढ़ाएंगे। आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैं यहाँ से मैस कम्युनिकेशन ऑनर्स की डिग्री कर चुका हूँ, ग्रेजुएट की। मैं अपने वालिदैन का और अपने टीचर्स का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी वजह से मैं आज यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। मैं यहाँ से मैस कम्युनिकेशन की डिग्री की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैरियत और बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे माशाल्लाह मेरा सारा। और मैं अपने वालिदैन का और मेरे अपने टीचर्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। PhD केमिस्ट्री की है फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज चार्टर्ड यूनिवर्सिटी से और आज मुझे ये डिग्री मिली है बहुत सालों की मेहनत
اور کاوش کے بعد، اور میں بہت خوش ہوں. جیسے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیرنٹس بھی ہیں یہاں پہ، اور بھی کافی لوگ ہیں. ہمارے چیف گیسٹ آئے تھے یہاں پہ ٹو کنگریچولیٹ ایوری ون. ریکٹر ایف سی کالج ڈاکٹر جوناتھن ایڈلٹن نے اس امید کا اظہار کیا کہ گریجویٹ کلاس ایف سی کی وراثت کو آگے بڑھائے گی، اپنے متعلقہ شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرے گی. کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42. مشنری اسکولوں کی واپسی کے 25 سال مکمل ہونے کی خوشی میں ایمپریس روڈ کینیڈ اکیڈمی میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. سیکرٹری انسانی حقوق ڈاکٹر محمد شعیب اکبر نے خصوصی شرکت کی. غیر ملکی وفد بھی شریک ہوا اور بچوں کی کاوشوں کو سراہا گیا. ایمپریس روڈ کینیڈ اکیڈمی میں مشنری اسکولوں کی واپسی کے 25 سال مکمل ہونے پر تقریب منعقد کی گئی. سیکرٹری انسانی حقوق ڈاکٹر محمد شعیب اکبر نے خصوصی شرکت کی. I'm hopeful that under leadership of the board, under the guidance of the people who are here in Pakistan and belong to Presbyterian Church, the educational institute, they will further register substantial improvements and excellence in the years to come. طالبات کی جانب سے رنگا رنگ پرفارمنس پیش کی گئی. ریورنڈ ڈاکٹر پاسٹر نولکھا چرچ مجید ایبل نے پی ای بی کے 25 سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر کیا. پریسبیٹرین ایجوکیشن بورڈ آج وہ 25 سالہ جبلی منا رہے ہیں، شکر گزاری منا رہے ہیں ڈی نیشنلائزیشن کی، جب وہ تمام اسکول جو قومی تحویل میں لیے گئے تھے واپس کیے گئے 1998 میں، اور اس وقت وہ بالکل مردہ حالت میں تھے اور آج وہ انتہائی شاندار ادارے بن چکے ہیں. ننھے پھولوں نے پنجاب کے ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے رقص بھی پیش کیا. پی بی کے ممبران، ایف سی کالج کی انتظامیہ سمیت مختلف مذاہب کے قائدین بھی تقریب میں شریک ہوئے. کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ ارباز خان، سٹی 42. پی سی ہوٹل میں پنجاب کالج شاہدرہ کیمپس کی تقریب تقسیم انعامات. اساتذہ اور پوزیشن ہولڈر طلباء اور طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے. تقریب میں توقیر الیاس چیمہ، سیکرٹری پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. جامع اقبال حیدر، ڈائریکٹر پی جی سی، اور ڈاکٹر ہما نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی. تقریب کے میزبان اور مہمان خصوصی نے اساتذہ سمیت طلباء اور طالبات کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور انعامات تقسیم کیے. اس موقع پر میزبان جامع اقبال حیدر کا کہنا تھا کہ یہ تقریب پنجاب کالج شاہدرہ کی کامیابیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی جانب سے دوسرے انٹرنیشنل میڈیکیشن سیفٹی سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا. ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور طلباء نے شرکت کی. ہیڈ آف فارمیسی شوکت خانم ہسپتال ڈاکٹر عمر اخلاق بھٹا کہتے ہیں، سمپوزیم سے ہمارے جونیئرز اور نئے آنے والے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مریض کی صحت، اس کی ادویات کا خیال کس طرح سے رکھا جائے، کینسر کے مریض کو کون کون سی دوا کی کتنی مقدار ضروری ہے، اس حوالے سے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی جانب سے دوسرے انٹرنیشنل میڈیکیشن سیفٹی سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اسپتالوں کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور طلباء اور طالبات نے شرکت کی. سمپوزیم میں کینسر میں مبتلا افراد کو ادویات کی مقدار اور طریقہ کار سے متعلق پریزنٹیشن دی گئی. شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر اور ہیڈ آف فارمیسی ڈاکٹر عمر اخلاق بھٹا نے کہا، سمپوزیم میں صرف پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے ڈاکٹرز آئے ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ اسپیکرز نے ابھی حصہ لیا، جس میں انٹرنیشنل اسپیکرز فرام ASHP مسٹر پال بش موجود تھے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ اسپیکر جو کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے تھے، کچھ پریکٹسنگ فارماسسٹ تھے جو کہ مختلف ہاسپٹل سے تعلق رکھتے تھے، جن میں طباہات انٹرنیشنل ہاسپٹل، لاہور جنرل ہاسپٹل اور اس طرح ڈفرینٹ ہاسپٹل سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھرپور شرکت کی. ڈاکٹر عمر اخلاق بھٹا کا کہنا تھا کہ سمپوزیم میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ ادویات کے صحیح استعمال کی اہمیت کیا ہے. تمام کا مقصد یہ جاننا تھا کہ جو ایک پریکٹس کے اندر رہتے ہوئے میڈیکیشن کے متعلق چیلنجز آتے ہیں، اس کو کیسے ہر کوئی اپنے لیول پر اسٹرانگر اور اسٹرینتھن کر سکتا ہے. چونکہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ہمیشہ کوالٹی سٹینڈرڈز کو فالو کرتا ہے اور اس میں وہ مختلف ایکریڈیٹیشنز پر مہارت رکھتا ہے اور ایکریڈیٹیشن حاصل کر چکا ہے. سمپوزیم کا انعقاد شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے ڈپارٹمنٹ آف فارماسیوٹیکل کی جانب سے کیا گیا. مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی تقریب میں شریک تھے. کیمرہ مین رضوان شاہ کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 42. بحریہ ٹاؤن میں چیئرمین ماربل انڈسٹری خادم حسین چودھری کی دختر کی شادی کی تقریب. شہر بھر کی سیاسی اور سماجی اور کاروباری شخصیات نے
میاں مصباح الرحمان اور مومن علی ملک، عبدالباسط حارث عتیق، باؤ محمد بشیر، بابر محمود سمیت معروف شخصیات نے شرکت کی۔ معروف کاروباری شخصیت خادم حسین چودھری کی دختر کی شادی کی تقریب میں چیئرمین فاؤنڈر گروپ میاں مصباح الرحمان، صدر لاہور چیمبر کاشف انور، شہزاد علی ملک، مومن علی ملک، عبدالباسط شاہد حسن شیخ اور رحمان عزیز چند شریک ہوئے۔ تقریب میں مردان علی زیدی، حاجی حنیف، حاجی اکرم، خواجہ خاور رشید، شاہد حسن شیخ، محبوب سرکی، میاں ابو زرشاد، حارث عتیق، خالد پرویز، محمد علی میاں، عمران بشیر، چودھری واجد حسین، راجہ حسن اختر، ارجمن مقصود بھی موجود تھے۔ زلو کے یونیک پیلس میں مرکزی سیکرٹری انفارمیشن لوہا مارکیٹ اعظم خان کے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تقریب میں سیاسی اور سماجی اور کاروباری شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مرکزی سیکرٹری انفارمیشن لوہا مارکیٹ اعظم خان کے بیٹے خضر اعظم کے ولیمے اور بیٹی فبیہہ کی بارات کی تقریب ہوئی۔ تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور حاجی عامر سعید، صدر لوہا مارکیٹ، بریگیڈیئر حامد علی، ڈی ایس پی دانش رانجھا، ڈی ایس پی نظر عباس، ایڈوکیٹ ملک محمد طاہر، سعید سلیم، اعظم خان کے بڑے بیٹے عقاب خان، ریٹائرڈ بریگیڈیئر کرنل ریٹائرڈ احسان، سیٹھ حبیب، چودھری ذوالفقار، راؤ عارف اور دیگر افراد نے بھی خضر اعظم خان کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خدمت النساء ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ محروم اور اسپیشل بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقدہ تقریب میں طلباء اور طالبات نے شاندار پرفارمنسز پیش کی۔ مین اقبال پارک ایونیو میں خدمت النساء ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 10 سال مکمل ہونے پر اپنے سکولز کے محروم و اسپیشل بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں خدمت النساء ویلفیئر سوسائٹی کے دونوں سکول کیمپسز کے طلباء اور سٹاف نے شرکت کی۔ ہیڈ مسٹریس بیکن ہاؤس سکول سمرین طارق، نائلہ ضیاء، سمینہ میر، قریت العین سلطانہ شریک ہوئیں۔ پرنسپل کا کہنا تھا کہ خدمت النساء ویلفیئر سوسائٹی محروم بچوں کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے ہمیشہ بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ اس فنکشن کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے تیاری کروائی ہے وہ الگ، اور بات وہی ہے کہ وہ ادارے کی جو نوعیت ہے، میں یہ کہتی ہوں اگر آپ کے جو ہے نا آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اگر آپ کسی نیک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ بچوں نے مختلف ٹیبلوز، شاندار پرفارمنس پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ ہمارا اسکول کا اینول فنکشن ہے اور یہ آج ہمارے اسکول کو بنے ہوئے 10 سال مکمل ہو گئے ہیں، تو اس کی بنسبت ہمارے اسکول نے آج یہ پروگرام رکھا۔ تقریب میں موجود والدین نے بچوں کی پرفارمنس اور بہترین کارکردگی پر خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ کا شکر ہے، یہ بہت کچھ کرتے ہیں بچوں کے لیے۔ میرا ایک بچہ خود معذور ہے، اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اس کا پریڈ بھی انہوں نے کروایا اور ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے ان کے ساتھ۔ تقریب میں بچوں کے بنائے خوبصورت آرٹ ورک کے سٹال سیلز کے لیے ڈسپلے کیے گئے، جسے شرکاء نے سراہا اور خریداری بھی کی۔ تقریب کے اختتام پر پوزیشن ہولڈرز طلباء و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین کاشف بیگ کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ لیڈز لاء کالج کے زیر اہتمام اقبال ڈے کی مناسبت سے تقریب رکھی گئی۔ طلباء نے علامہ اقبال کی زندگی پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان کا کلام پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ لیڈز کالج میں اقبال ڈے کی مناسبت سے تقریب منعقد کی گئی۔ منعقدہ تقریب میں ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ممتاز احمد اور سابق صدر اسٹوڈنٹ یونین پنجاب یونیورسٹی تنویر تابش نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سی ای او لیڈز لاء کالج محمد یونس، حنا شاہد، ایڈوکیٹ اسد علی، لائبہ نذیر، ارشاد الحق، ایڈوکیٹ احمد خالق، ایڈوکیٹ عثمان شفیق سمیت طلباء بھی کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ 5ویں چیئرمین وابدہ میچور گولف چیمپئن شپ قاسم علی خان نے جیت لی۔ سابق وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل ریٹائرڈ احسن سلیم حیات اور چیئرمین وابدہ لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 5 روزہ امیچور گولف چیمپئن شپ جمخانہ کلب کے قاسم علی خان نے جیت لی۔ گراس کیٹیگری میں رائل پام کے حسین حامد دوسرے اور راول پنڈی کے خالد محمود تیسرے نمبر پر رہے۔ نیٹ کیٹیگری میں شہزاد اعظم پہلے نمبر پر موجود رہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔